تو آپ کو اتنی عظیم ہستی موجود ہے نہیں کہ تھی، آپ خواہ مخواہ در در کے دھکے کھاتے پھرتے. میں قسماً آپ کو کہتا ہوں، اور یہ چیزیں ظاہر کرنے والی نہیں ہیں. وہ تو ابھی ڈرتا ہے منحوس. ایک ہی دفعہ آیا چیف جسٹس، لیکن نیت اچھی تھی، اس نے سارے پاکستان کو ہلایا. میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا بھائی سب اللہ کرتا ہے، پھر نبی کے ان کا وسیلہ ہے، اگر تم وظیفے نہ چھوڑو نیت ٹھیک کر. اور نیت ٹھیک کر کے چلا گیا، وظیفے لیے اس نے، نیت ٹھیک چلا گیا. سلسلے کی سفارش تھی، میں نے کیا کہا تھا، آقا نے کرنا تھا. کہ کچھ زاری آقا کی طرف کی، یہ لوگ لگ جائیں گے اگر آپ کرم کریں. اس کا عقیدہ بن گیا. لوگ مار سے نہیں ہوا، خدا کی قسم. نام کو جانتا ہے، رمز کو جانتے ہیں. ہم جو دین کی طرف مائل اور نبی کی ادب کریں، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی دعا کرتے. بھائی قبول کرے نہ کرے اللہ کرے. اس میں یہ لڑکا قسماً شاہد میں سے جب سے دعا مانگتے آنسو نہیں گرتے تھے. تو میں نے کہا نواز شریف کی دعا کرو. میں بھی دعا کروں تو آنسو گرے ہیں. اس لیے تبلیغی جماعت کی تھوڑی مدد کرتا ہے، چاہے ہمارے میں سے نہیں ہے، نہ ہم کو جانتا ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ ہم نے کچھ لینا ہے. اس کی عورتیں کچھ دوپٹہ بھی سر پہ رکھتی ہیں، بس سلسلے کی سفارش. ورنہ خدا کی قسم اس کا ستیہ ناش ہوتا. کہتا تھا یا اس کو ختم کرو یا جیل میں ڈالو. بس سلسلے کی سفارش کچھ نہیں تھی. خود بھی نفل پڑھتا تھا اس کے لیے، اور یہ لڑکے کو قسم کھلا رہا، یہ بھی پڑھتا تھا، یہ رہتا تھا. یہ احتشام آقا کا کرم اور آقا کی تصرف کائنات میں. اللہ ڈر ڈر کے کرتا تو سفارش قبول کر. بادشاہ اس کو اٹھا کے جہاز میں لے گئے. دیکھا اس کو پتہ نہیں منحوس کو، گولو کو، کہ کدھر اس کا کام ہوا. اس کے تبلیغی آتے ہوں گے اس کے پاس، یہ پڑھ رہا ہو، یہ پڑھ رہا ہو، پڑھ رہا ہو. ادھر سے نہیں ہوا، خدا کی قسم ادھر سے ہوا. بادشاہ کس کر کے مکے میں پھرتا رہا، زمزم پیتا رہا. اب بھی گولو پھر رہا ہے. اب بھی میں چاہتا ہوں لیکن پورا نہیں چاہتا ہوں. یعنی کوئی لیڈر کام کا نہیں. اگر گزارا ہو سکتا ہے، گزارا بھی کرنا ہوتا ہے، تو وقتی طور سے تمہارا گزارا ان دو کے ساتھ ہو سکے گا. شاید یہ نواز شریف یا شہباز شریف ہیں تو سارے ایک ہی، لیکن ان سے کچھ اچھے ہیں. تو خدا کرے ان سے اچھا مل جائے. نہیں ملتا تو وقتی طور سے خدا کرے نواز شریف یا شہباز شریف یہ رہیں، اور یہ خدا کرے صدر بن جائیں. بولو آمین انشاءاللہ. اب بنے نہ بنے ہم لینا دینا تو کچھ نہیں. بنسبت اوروں کے اچھے گزارا ہو سکتا ہے. اگر تمہاری نیت گزارا ہو سکتا ہے تو میں ان کے لیے دعا کروں گا. گزارا نہیں، خدا ان سے اچھے لائے گا. تو گزارا ہو سکتا ہے تو ہاتھ کھڑے کرو. اللہ تمہارے ہاتھوں کو مقبول کرے، اور ان لوگوں کو خدا ہدایت دے. خدا کرے یہ صدر بن جائے، یا اس سے خدا کوئی اچھا لائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو کہاں سے کہاں نکل گیا. ہم نے ان سے کیا لینا ہے؟ لیکن وہ نبی کریم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے سکھ دکھ کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی کریم فرماتے ہیں مسلمانوں کا سکھ دکھ کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بھائی کبھی چینل دکھاتے ہیں تو اس میں چیزیں دیکھتا ہوں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان، تو اس سے مجھے کچھ معلومات ہوتی ہے. خدا کی قسم بے نظیر نہ مرتی بچ جاتی. جس تاریخ کو میں نے کہا نا، کیسے تاریخ وہ دیکھیں سب موجود ہوگا. جیسی بھی ہے آزاد پھرتی ہے، لیکن ہمارے اسلام میں تو بہن ہے، کوئی کافر تو نہیں ہے. آقا جی پہ جو جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. میں نے کہا بچ جائے، بعد میں تعلیم بھیجیں گے کہ تم ایسے مت ملا کر لوگوں سے کھلا ہاتھ ملانا، جس کو پتہ چلے گا میری جان شیخ امین نے بچائی ہے. تو ان دنوں میں آقا جی نے پتہ ہے کیا کہا؟ آقا پہ جو جھوٹ مارے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. آقا جی کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے سر پر عورت آ گئی.
تمہارے سر پر عورت آ گئی. تو ان دنوں میں یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ ایسے کہا انہوں نے. یہ میں نے کہا اس کو بچانے کے لیے اس کو علیحدہ کر دو، اس کی جگہ کا چاچا ہو، بابا ہو، ماما ہو، کوئی لگاؤ، عورتوں کو نہ کھڑو. اگر یہ ہٹا دیتے بچ جاتی. تو انہوں نے نہیں ہٹایا، لیکن نبی کریم پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی امت کی عورت و مردوں سے ہاتھ ملائے، اس سے ملائے. پسند کرتے ہیں آقا جی. آقا جی کو ناگوار گزرتا ہے. تو انہوں نے نہیں مانی. وہ موٹر مضبوط پتہ نہیں طبقے کی بنائی، حجاب دامن شیعوں کا ڈالا. حجاب دامن وامن کہاں چلتا ہے؟ یہاں تو نبی کا سکہ چلتا ہے ادھر. خدا کی قسم، اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے نا، وظیفے نہیں چھوڑے اور غیرت شیخ پیدا کی، تمہارے ناممکن کام جو بھی تھا دین دنیا کے، یہ پکی باتیں کرتا ہوں. کیونکہ نبی کریم جو سے ہیں ساری کائنات کے مالک ہیں. تو وقتی طور سے آئندہ بھی خدا کا رہے. تو انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا ہے، نہیں بخشا ہے، وہ تم کو تجربہ اور میری محبت بتائے گی. زبان سے نہیں پتہ چلتا تو جھوٹ ہو سچ ہو. کہ جن کو تجربے ہیں وہ نکلتے ہی نہیں ہیں، ان کو تجربے ہیں نا نکلتے ہی نہیں ہیں. سعودیہ بازے کو تجربے ہیں، سعودیہ سے خط لکھتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں مسئلہ کیسے حل کرتا ہوں؟ وہ یہ ایک بات سے حل کرتا ہوں، تم نبی کو دل دے دو، نبی کے غلام بن جاؤ، بس. میں تمہارا غلام، تمہاری سفارشیں کروں گا، دعائیں کروں گا. میرا یہ ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا کہ نبی کو دل دے دو، حضرت محمد مصطفیٰ کو، ان کے غلام بن جاؤ، جو وہ چاہتے ہیں ان کی مرضی پہ رہو. کہ تمہاری مرضی آقا کی مرضی ہونی چاہیے ہر چیز میں، گھر میں باہر. تمہاری اپنی مرضی ختم ہو جائے، تمہارے دل میں یہ چیز نقش ہو جائے، جو مزاج یار میں آئے، جو آقا جی چاہتے میں وہی کروں گا، ان کی مرضی پہ چلوں گا. پتہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر ایسے ہو گئے نا آقا جی کے ساتھ. میں تو ادھر ہی نہیں جانا چاہتا ہوں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اتنا بڑا کرم. ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جو ادھر جڑے ہوئے پرانے، پھر بتاتے ہیں ہمارا فلانا کام ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جیسے اس نے بتایا کہ میں بڑا پریشان تھا، فوجی خود اٹھ کے آ گیا کہ فوج کا افسر بتاؤ کیا چاہیے، اپنے آپ ہی وسیلے کو بیچ میں رکھا نا. اور بہت سی چیزیں ہیں. تو میں جھوٹا ہوں تو میں ایسی باتیں کروں کہ لوگ آزمائیں گے نا. تمہیں اپنی بےزتی کروانی، خود اپنی بےزتی تو کوئی نہیں کرتا، کوئی دوسرا ہی کرتا ہے. تو اسے کہتے میری بےزتی کر کے دیکھو، تمہاری بےزتی کہیں نہ ہو جائے. اور میں چاہتا تمہارے کام بنے. کہ نبی جی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز کو پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو مجھے پسند ہے، خدا کی بات کوئی پسند ہے دل سے، اتنی تو نہیں ہے، ضرور محبت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ پسند ہے تو میں ان کو آپ کے لیے پسند کرتا ہوں کہ آپ ان کی طرف آ جائیں، ان کے غلام بن جائیں، ان کو دل دے دیں. اور وہ پھر دیکھیں تمہارے ساتھ کیسے کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں اور تم کو کیسے کیسے سکون ملتے ہیں. کوئی لیڈر بننا منع نہیں ہے، بادشاہ بننا منع نہیں ہے، حضرت عمر نے حکومتیں کی. لیکن ان سے جو رابطہ توڑ دے، بادشاہ ہو، وزیر ہو، عام انسان خاص، وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے. کیونکہ خدا نے ساری دنیا کو تابع محمد کیا ہے اور حکمن کیا ہے. نبیوں کو بھی کیا ہے، ولیوں کو بھی کیا ہے، سب عوام کو کیا ہے. اسی قرآن میں آیت ان کی بڑی عظمت کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمونک. اے محمد رب کی قسم، ایمان والا کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حاکم نہ سمجھ لے. قرآن کریم نبی جی کے لیے اتنی بڑی عزت دی ہے. فلا وربک، خدا کو قسم کی کیا ضرورت تھی؟ تو خدا نے قسم کھا کہ اے محمد مصطفیٰ سے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے تو سے اتنی محبت ہے، جب تک اپنا حاکم آپ کو نہیں سمجھیں گے فیما کسی بات میں، اور آپ جب فیصلہ کریں دل سے نہیں ماننے کی چاہے کام کریں، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ان میں ایمان نہیں ہے. تو خدا نے اتنا بڑا حاکم بنایا. تو آپ ان کی طرف آ جائیں، رحمت العالمین کی طرف، تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ ان کے ساتھ ہاتھی کے دانت نہ لگانا.
نہیں تو تمہارے اندر والے دانت بھی نکل جائیں گے. ہاں بالکل، ہاں یہ بتا دوں میں. اور ان کو حیات النبی سمجھیں. تو پھر یہی کہ 5 وقت کی نماز کوشش کریں. کہ نبی کریم نے کہا نماز چھوڑنا کفر ہے. کفر کہا ہے. زنا قتل کبیرہ گناہ کفر نہیں ہے. زنا قتل سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنا. کفر کہا ہے، کفر. 5 وقت نماز یہ وظیفے ان کے میرے نہیں ہیں، یہ آپ اس کو ناغہ نہ کریں تاکہ آپ کا رابطہ ان سے رہے. پھر جیسے آپ کی نیت ہوگی اور جیسے آپ کا ہوگا آپ سے معاملہ ہوگا. اس لیے میں نے آپ کے لیے ایمان کے تقاضے سے انہیں کو پسند کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دنیا آخرت کی مصیبتوں سے نکال دیں گے. آخرت کی وہ بھی ختم، دنیا کی بھی ختم. لیکن وہ تب ختم ہوگی جب تم ان سے سچے ہو جاؤ گے. تو مجھے نہ خط لکھے نہ میں نے رپورٹ دینی وہاں رپورٹوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ناممکن کام ہو جائے گا، تم حیران ہو جاؤ گے. جیسے ایک واقعہ کوئی دور کا نہیں ہے، قریب کا واقعہ ہے. اور بھی بہت ایسے واقعات آتے ہیں. آپ مجھے ایک قسمن بغیر قسمن آپ اس چیز کو کبھی مانیں گے ہی نہیں، لیکن وہ کر کے دکھا دیں آپ کو ماننا پڑے گا. کوئی کر نہیں سکتا نا، ناممکن ہے نا. ایک سوال یا ایک ہوتا ہے حد کے اندر ہوتا ہے. کوئی دنیا کا بادشاہ ہو، وزیر ہو، سائنسدان ہو، وہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے یا کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. آقا جی نے کر کے دکھایا. ایک مریض تھا، اس کو ڈر تھا، بیماری لگی، پتہ نہیں صبح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، شام کیا ہوگا. ان کی نگاہ میں کوئی آ جائے نا، اس کو کروڑ مرضیں لگیں. اگر آقا جی نے نگاہ نہیں ہٹائی وہ نہیں مرتا، چاہے کھائے نہ کھائے، پیے نہ پیے. کہ ان کی روحانیت جو سی اس کو زندہ رکھتی، اللہ زندہ رکھتی ہے. پانی وانی تو اس مریض کو کہا پانی پینا چھوڑ دو. آپ کو خدا نے بیان میں کمال عطا فرمایا، زیادہ باتیں نہیں کرتے، آدمی خود سمجھتا جاتا. کہا پانی پینا چھوڑ دو. قسمت کا اچھا تو اس نے چھوڑ دیا. مریض بھی، یہ بھی، برا حال بھی، نہیں مرا. پھر کچھ عرصہ گزرا، کہا پی لیا کرو بس دوبارہ. تو اس کو تأثر دیا کہ اگر میری نگاہ میں ہو تو یہ دوائیں ظاہری چیزیں جب تک میری نگاہ ہے تم مر نہیں سکتے. یہ پانی چھوڑنے سے آدمی مر جاتا ہے، دیکھو تم نہیں مرے ہو. جب میری نگاہ میں ہو تو تم بس خوش رہو کہ جو کچھ ہوتا ہے. جب اللہ کا رسول موجود ہے کیا غم ہے. حقیقت ہے. تم 24 گھنٹے دلیر رہتا ہوں، شیر کی طرح، کہیں سے نہیں ڈرتا. ہر کوئی خوف رہتا ہے، خدا یہی رہتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اور جن کو لگایا ان کے کام بن گئے. تو حیات النبی ہے، موجود ہے. پھر 5 وقت کی نماز کی کوشش کی اور وظیفہ نہیں چھوڑے. اور یہ نیت تم نے پکی کر لی کہ میں نے دل نبی جی کو دے دیا ہے، آج سے میں غلام مصطفیٰ ہوں. خدا کی قسم تمہارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. مجھے رپورٹ دینے کی ضرورت نہیں کہ میں رپورٹ پہنچاؤں، ان کو سب پتہ ہے. اور جو گڑبڑ کی تو وہ بھی ان کو سب پتہ ہے. تو تمہاری ہر دنیا آخرت کی مشکل حل ہو سکتی ہے. دیکھو کتنی یہ باتیں تم کو بتائی ہیں. ہاں جی، ہاں جی، بتاؤ. تھوک کے خدا نے چٹایا. نواز شریف کو خدا عزت سے لے گیا. ہم نے کوئی سے بات نہیں دی کہ ہمارا لگتا ہے، صرف سلسلے کی سفارش تھی کہ آدمی کچھ دیندار ہے، تبلیغیوں کی مدد کرتا ہے، اور پتہ نہیں تھوڑا عورتیں اس کی تھوڑی حیا والے. تو بس یہی باتیں کر دی ہیں، اس لیے کر دی ہیں کہ تم لوگوں کو دنیا آخرت کا چین نصیب ہو، ہر مصیبت دور ہو، تمہارے دل میں سکون ہو. اور تمہارے دل میں اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، چلا جائے، سب نکل جائے. تو وہ تمہارے لیے ایک ہی ذات ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ میں اسی چیز سے زندہ ہوں، خدا کی قسم. میں نے ایسے ہی کہہ دیا، خدا کی قسم. میں کہ تو آج بیٹھا ہوا، تجھے کل پتہ تجھے یہاں بیٹھے گا. وہ جس دن بھاگ گیا ہے، بھاگ گیا، خدا کی قسم. اور جو اس کا ساتھی تھا، جرنیل تھا، کیا تھا، وہ بھی ڈرا ہوا بیٹھا تھا. بولتا تم نے کل ایسے کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ میں نے کہا منٹ میں اللہ بدل دیتا ہے. کیا 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 کہتا، یہ تو ہے لیکن تم نے کہا تھا اس کو. خدا کی
تو اس لیے آپ کو سہارا میں کس کا دیتا ہوں؟ نہ ٹمکی ہو، نہ ممکی ہو، نہ پیپل پارٹی. آپ کو میں سہارا دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ. آپ کو کیا چاہیے؟ خدا کی قسم کیا چاہیے؟ وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. اتنے رحیم و کریم ہیں. یعنی جس کو جہاں قبول نہ کرے، لاکھ گناہگار ہو، ان کی طرف آ جائے قبول کرتے ہیں. قبول نہ کرتے تو یہ بات نہ کہتے. پتہ کیا بات کہی ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش ان کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، میں ان کو بھی بچاؤں گا. اتنے رحیم کریم ہے. بتاؤ، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. بھائی مجھے بڑی بات یاد آتی ہے، ڈرتا ہوں کوئی نکال نہ دوں. اب بھی نکل گئی تھوڑی سی، تو میرا خیال ہے میں نکل جاؤں تو اچھا ہے. بس آپ وظیفے اگر آپ تو نہیں چھوڑے، اس سے تعلق نبی کا ہوگا، نہیں تو تعلق ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور نمازیں نہیں چھوڑی، پوری کی، اور دل میں پکی نیت کر لی. جیسے کہتے پتھر پر لکیر نقش نہیں مٹتا ہے، کہ میں نے دل نبی جی کو دے دیا، میں آج سے غلام مصطفیٰ ہوں. پھر اپنے معاملات دیکھو، سارے فرق ہونا شروع ہو جائیں گے، تم حیران ہو جاؤ گے. پھر تم مجھے دعا دو گے. جیسے جن کے کام بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ چیک لاتے ہیں 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا یا 1 روپے کا لاتے ہیں. 1 روپے کا چیک نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو چیک بھی مجھے آتے ہیں، پیسے، ان کے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. تو وہ میرے پاس نہیں لاتے ہیں، وہ میرے سے لے کے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں. ایک بیٹھا ہوا تھا، پرسوں چند لاکھ لایا. میں نے کہا اوے ہوش سے لایا کر، یہاں تم جو لاتے ہو یہاں سے اسے ڈبل لے کے جاتے ہو، اس سے ڈبل تمہارے پاس آتے ہیں. وہ تب اللہ صحیح بات ہے. میں کیا ایسے نہیں لاتے ہوئے انسان 10 روپیہ کس کو نہیں دیتا. تو دل کے نیت کے اچھے ماشاء اللہ آ رہے ہیں ان کو. ایک اور آیا، اس کا کروڑ کا معاملہ ہو گیا. اتفاق ہوا، اب تم نہ شروع کر دینا میرے ساتھ یہ. تو میں نے کہا اچھا ہو جائے گا تو سچا ہو جائے گا. کہتے میں سچا ہوں اللہ کی قسم. واقعہ سچا تھا. اس کا کروڑ کا معاملہ شروع ہو گیا، آنے شروع ہو گئے پیسے. تو کل پرسوں آیا تھا، 50,000 دے کے چلا گیا. میں نے جلدی سے جیب میں ڈال دیا. ہاں کیا یہاں تک لاکھوں کروڑوں بھی مل سکتے ہیں، سب کچھ مل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے خزانے آقا جی کے. آپ ان سے وفا کریں، شاید آپ کو تھوڑا وہ آزمائیں. سچا نہیں، اگر سچے نکلے نا تو آقا جی آپ کو گرنے نہیں دیں گے دنیا آخرت میں. اگر کوئی سپر طاقت ہے زمین آسمان میں، خدا کی قسم وہ حضرت محمد. کوئی ناممکن کام کرا سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا بغیر پانی کے زندہ رکھنا. وہ حضرت محمد مصطفیٰ کر سکتے ہیں. کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. ہاں جی کہ پانی ختم ہو جائے تو سلاد استسقا پڑھو، یا کھارے پانی کو میٹھا بنا کچھ بنا. آقا جی نے کیا کمال کیا ہے، سوچتا ہے نہیں نا کوئی. تبوک میں سخت گرمی، پانی کے دریا بہا دیے. 10 سے کرم رکھا، پیالے کا جتنا پانی پیو، اور چشمے ہاتھوں سے جاری تھے، پی رہی تھی دنیا. کبھی کہتے ایسے ہوا یا ہوتا ہے؟ یہ باتیں مضبوط ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں ان سے سنتے ہیں اور ایسے کام ان سے ہوئے ہیں. پھر آپ کو ان پر عقیدے میں آپ کو کمزوری آقا جی پر ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہوئی ہیں نا، تو آپ کو کمزوری نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر کا باپ نہیں کر سکتا کبھی ایسا کر سکے. کسی کی نازک آنکھ نکل جائے، ایسے پکڑ کے لگا دے، ہو سکتا؟ قتادہ آیا جنگ میں، آنکھ نکلی، کیا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے. اٹھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ لیا ایسے لگا، ادھر ادھر اسی وقت لگ گئی. بتا کر سوچیں آپ، بہت مشکل ہے. اور پھر صحابہ کہتے ہیں حیران تھے، وہ آنکھ جس کو آپ کا دست مقدس مبارک لگا تھا، دوسری آنکھ سے خوبصورت نظر آ رہی تھی. یہ تو ڈاکٹری سے باہر بات ہے. اور بہت سی چیزیں ان کی. تو وہ ہر وقت موجود ہے حیات النبی. تو آپ ان سے تعلق پیدا کریں. تعلق کیسا پیدا کریں گے؟ آپ ان کے غلام بن جائیں، اپنی زندگی کو ان کی مرضی پہ کر دیں. بیچ میں خدا نہ خواستہ زنا ہو جائے، چوری ہو جائے، قتل ہو جائے، نیت آپ کی نہیں بدلی، وہ آپ کی سب کی معافیاں کرا دیں گے. پکڑ نہیں آئے گی، پکڑ نہیں آئے گی. زنا، قتل جو بھی ہو گیا، کیونکہ آپ کی نیت یہی تھی مرضی مصطفیٰ پہ ہو جاؤں. لیکن آپ سے ہو گیا، لیکن نیت نہیں تھی.
نیت آپ کی یہی تھی جیسے آقا جی چاہتے ہیں میں ویسا ہی ہو جاؤں. اس لیے آقا جی نے کہا نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت کے عمل سے بہتر ہے. اگر اس کا عمل میں غلطیاں ہوتی رہیں جو بھی ہوتا رہے، لیکن نیت پکی رکھی ہوئی ہے میں نبی کریم کی مرضی پہ چلنا چاہتا ہوں، نیت نہیں بدلتا، سب معاف ہے. تو آپ کو اس سے بڑا سہارا کیا چاہیے؟ بھائی کتنا رہ گیا؟ شام 25 منٹ رہ گیا. اب مجھے تقریریں کراتے رہو گے؟ بھائی جلدی چھوٹی نعت سنا، میں جانا چاہتا ہوں. آئی ایم سوری پلیز.